اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، رواه البخاری۔ آج بتاریخ 6 جمادی الاولیٰ 1439 ہجری مطابق 22 فروری 2018 عیسوی بروز جمعرات جامع موسیٰ ثنائیہ کے اس پروگرام میں میں تہہ دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں شیخ محترم فضیلت الشیخ عطاء الرحمن السعیدی حفظہ اللہ کا کہ جو گاہے بگاہے آپ لوگوں کے سامنے ہمیں کچھ کہنے کی، کچھ سننے کی گزارش کبھی کرتے بھی ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بھی دیتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے حاضر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے اور دین و دنیا میں اس کا اجر عظیم بدلہ عطا فرمائے اور انہیں اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ موضوع جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، لمبی باتیں نہ کرتے ہوئے مختصر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے حلال کمائی موضوع آپ تک پہنچا ہے۔ البتہ شیخ صاحب کا جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ ان کا موضوع تھا، لیکن کسی مجبوری کے تحت شیخ صاحب حاضر نہ ہو سکے، اس لیے ان کے قائم مقام شیخ نے مجھے کھڑا کیا آپ کے سامنے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کہیں حق کہنے کی توفیق دے، اور جو بھی سنیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حلال کمائی موضوع آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کیا ہے، ہم نے دیا ہے، تم انہیں کھاؤ۔ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے رزق دیا ہے، کہا اسے کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو، کھاؤ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ دینے والا رزاق اللہ تعالی ہے، ہمیشہ پاکیزہ ہی کھاؤ جو اللہ نے دیا ہے اور جس کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ اور ان کنتم ایاہ تعبدون،
اللہ نے کہا کہ اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، خاص اللہ ہی کو اگر معبود مانتے ہو، رزاق مانتے ہو، الہ مانتے ہو، تو کہا اللہ رب العالمین نے جو چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، پاکیزہ چیزیں جو حلال کیا ہے، صرف اسی کو کھاؤ۔ حلال کمائی کے تعلق سے اگر دیکھا جائے، اور بلکہ یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مال اور پیسہ سے محبت کرنے کی طبیعت پر پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ مال اور پیسہ کمائے، محنت کرے اور کمائے اور پیسہ اکٹھا کرے۔ یہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور اسی طبیعت پر انسان کو اللہ نے پیدا بھی کیا ہے۔ مال کو، پیسے کو حاصل کرنا، دولت کمانا اور اس کی تڑپ اور اس کا حرص رکھنا، اس کی لالچ رکھنا، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر اس چیز کو رکھا ہے، اس صفت کو رکھا ہے۔ اس لیے کہ زندگی اور زندگی کا گزارا، اور اسی طرح سے اس زندگی کے مفاد کی تکمیل، جو اس زندگی میں فائدے کی چیزیں ہیں، اس کی تکمیل کا ایک اہم ذریعہ اللہ رب العالمین نے مال اور دولت کو بھی بنایا ہے، مال اور دولت کو بنایا ہے۔ بلکہ شریعت نے تو پیسہ کمانے پر اور پیسہ مال حاصل کرنے پر شریعت نے ابھارا بھی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ مال اور دولت کمانا یہ شرعی ہدف ہے، شریعت سے باہر نہیں ہے۔ یہ شریعت کا مطالبہ ہے کہ کماؤ، شریعت کا مطالبہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مال اور دولت کماؤ بھی، اکٹھا بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ حدود ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں جو اللہ نے متعین کیے ہیں۔ ان ضوابط اور ان اصول کی پاسداری اور ان قوانین کی جو اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کا، پیسہ کمانے کے اور دولت کمانے کے جو اصول اور ضوابط اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کی پاسداری واجب ہے، پاسداری واجب ہے، ان کا لحاظ واجب ہے۔ کیونکہ شریعت نے اچھی زندگی اور جائز مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک اہم وسیلہ بھی اس مال کو جہاں بنایا ہے، وہیں اس قانون کو بھی ساتھ ساتھ میں وضع کیا ہے کہ یہ حدود ہیں، اس کے اندر رہ کر کے اس وسیلے کو اختیار کرو۔ اس لیے ان اصول و ضوابط کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ جہاں مال کا کمانا، پیسے کا کمانا شرعی ہدف ہے، وہیں ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کے اصول کیا ہیں، کیسا ہو اور پیسہ کہاں سے کمایا جائے، کس طرح کمایا جائے، دولت اکٹھا کی جائے تو اس کے حقوق کیا ہیں، اس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے جو حدود متعین کیے ہیں اس کی پاسداری کیسے ہو، یہ بھی ضروری امر ہے۔ اور موضوع کی اہمیت اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے، جیسا کہ شریعت کا مطالبہ ہے پیسہ کمانے کا اور مال اکٹھا کرنے کا، چونکہ زندگی کے مفادات کی تکمیل کا ایک اہم وسیلہ شریعت نے اس کو قرار دیا ہے، وہیں اس موضوع کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے اور سمجھ میں بات آتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی بھی کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی انسان
پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے، مال جو وہ کما رہا ہے یا کمایا ہے، اکٹھا کیا ہے، اس نے امن الحلال ام من الحرام، کہ وہ حرام میں سے ہے یا حرام طریقے سے ہے یا حلال طریقے سے ہے کمایا ہوا مال۔ انسان اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی بس بالفاظ دیگر اگر کہہ لیا جائے تو انسان کی یہ سوچ ہو جائے گی کہ پیسہ ہو جیسا بھی ہو، کیا ہو؟ پیسہ ہو جیسا بھی ہو، مال ہو، دولت ہو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر صرف دنیا اور پیسہ کمانے میں، مال کے اکٹھا کرنے میں لگ جائے گا اور اس کے اصول و ضوابط کو بھول جائے گا۔ تو اس لیے یاد دلانے کے لیے بطور تذکیر ضروری ہے کہ ہم اس موضوع پر اور ان تعلیمات پر قرآن و حدیث میں جو بیان ہوا ہے ان کو بار بار ہم سمجھیں، ہم بار بار سنیں، بار بار پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال کمائی اور حرام کمائی کی تمیز کرتے ہوئے حلال کمائی کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، اس لیے کہ پاک اور حلال کمائی سے دل روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ جب انسان بندہ پاک کماتا ہے، حلال کماتا ہے تو دل کو روشنی ملتی ہے، شرح صدر ہوتا ہے، خشیت الہی اور سکون پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ یہ حلال کمائی کے فائدے۔ حلال کمائی سے عبادات اور طاعت گزاری کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر حلال کمائے گا اور حلال کھائے گا تو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کی اسے توفیق ہوگی اور اس کی رغبت ہوگی کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں۔ اس کی یہ رغبت ہوگی کہ ہم نے جو کمایا ہے اس میں غریبوں کے بھی حقوق ہیں، کہ زکوٰۃ کے نصاب کو یہ میرا مال پہنچا کہ نہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر پہنچ گیا تو نصاب کو تو زکوٰۃ ضرور ادا کرے گا، اگر نصاب کو نہیں پہنچا تو صدقہ بھی ضرور ادا کیا کرے گا۔ حلال اگر کمایا اور حلال کھایا تب۔ اسی طرح سے حلال کے فوائد میں سے سب سے اہم فائدہ اگر ایک دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ حلال کمائی نیک عمل اور دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ نیک عمل کا قبول ہونا، دعا کا قبول ہونا، ان دونوں کے اسباب۔ نیک عمل کریں گے، اس کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ حلال کھایا ہو، حلال پیا ہو، حلال پہنا ہو، حلال پہ پرورش ہوئی ہو، حلال پہ پرورش ہوئی ہو۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر حلال نہیں کمایا یا حرام پہ پرورش ہوئی، حلال نہیں کھایا، حرام کا کھایا، تو اس کی دعا عرش الہی تک نہیں جاتی ہے، اس کی دعا رب کے دربار تک دستک دینے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حرام کمائی کے بہت سارے نقصانات میں سے اہم نقصان اگر دیکھا جائے تو بنفس ہی اس کا وہ حرام کا کمایا ہوا مال خود اس کے لیے نحوست اور مصیبت ہے، اور صرف اسی تک محدود نہیں رہتا، اس حرام کمائی کی مصیبت اور اس کی نحوست وہیں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کی آل و اولاد، اس کے اہل و عیال پر بھی اثر کرتا ہے، اس کے سماج پر، اس کے معاشرے پر، تمام چیزوں پر یہ حرام کمائی اثر ڈالتی ہے۔ دعا قبول ہونے سے حرام کمائی روک دیتی ہے، کیونکہ حرام کی وجہ سے دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنے کی بھی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے، ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے حرام کمائی سے، رب کا غضب نازل ہوتا ہے حرام کمائی سے۔ بڑی پیاری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ رب العزت پاک ہے اور پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا بما امر بہ المرسلین، جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا وہی حکم تمام مومنوں کو بھی دیا ہے۔ کس بات کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اس بات کو کہہ کر کے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسولو، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی پاکیزہ رزق کھاؤ، پاک کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل نیک کرو۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور نیک عمل کرو۔ کہا انی بما تعملون علیم، اور اللہ کہتا ہے کہ تم جو کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بخوبی واقف ہوں جو تم لوگ کرتے ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے، جو چیزیں ہمیں تم نے دی ہیں، تم ان میں سے پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ۔ گویا پاک ہی کھاؤ، پاک کماؤ گے تبھی پاک کھاؤ گے، پاک کمائیں گے، حلال کمائیں گے تبھی حلال کھائیں گے اور پاک کھائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس شخص کا کہ یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام غذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، کہ ایک آدمی لمبے سفر پہ سفر کرتے ہوئے آتا ہے اور رب کے حضور میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اور مانگنے لگتا ہے کہ اے رب دے دے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مانگتا تو ہے، وہ بڑے لمبے سفر پہ سے آتا ہے، غبار آلود، پراگندہ حال، اپنے رب کے سامنے مانگنے لگتا ہے، لیکن اس نے جو کھایا اس کا کھانا حرام کا تھا، جو پیا حرام کا تھا، اور جو پہنا حرام کا، جس پہ اس کی پرورش ہوئی۔ گویا حرام کمائی صرف اپنے تک اس کا اثر نہیں محدود رہتا ہے، بچوں تک بھی، سماج تک بھی اس کا اثر جاتا ہے۔ کہا کہ وَغُذِیَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی پرورش بھی حرام پر ہوئی۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یہ حرام کمائی سے بچنے اور حلال کمانے کے یہ فوائد ہیں۔ گویا حرام کمانے سے دعا رب کے دربار میں دستک نہیں دیتی، حرام کمانے سے اپنی جو عاقبت خراب ہوتی ہی ہے، لیکن اپنے بچوں کی جو پرورش اس حرام سے ہوتا ہے، وہ بچہ بھی دین، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق سے کبھی محروم بھی ہو جائے گا، اور اس کا سبب یہ ہوگا حرام کمائی۔ حرام کمائی جو باپ نے بڑی خوشی سے کھلایا، اپنے اسی بچے کے لیے تیار کیا، وہی اس کے لیے زہر بن گیا، وہی اس بچے کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ معلوم ہوا کہ حرام کمائی کے اثرات یہ ہمیشہ برے ہوتے ہیں، دیکھا جائے ہمیشہ برے ہوتے ہیں، خود کمانے والے پر بھی، اور اس کی کمائی سے پرورش پانے والے، اس کی آل و اولاد پر، اس کے کنبے پر، اس کے خاندان پر، اس کے سماج پر۔ حرام کمائی سے دیانتداری ختم ہو جاتی ہے، بصیرت چلی جاتی ہے، روزی کی برکت چھن جاتی ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں آ کر انسان کو گھیر لیتی ہیں، مالی تنگی، بخیلی، بغض اور عداوت کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ صرف حرام اس کا سبب دیکھا جائے تو حرام کمائی ہے۔ اور میں اسی مختصر سی بات کے بعد فوائد اور اس کے نقصانات کے ساتھ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد میں آج چند نقاط میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت عام ہے
جس کو حرام کمائی کا ذریعہ لوگ نہیں سمجھتے، یا سمجھتے بھی ہیں تو کبھی ہٹ دھرمی کی صورت میں، یا کبھی اپنے دنیاوی مفاد اور اپنے شخصی مفاد کی وجہ سے ان چیزوں پر ان کا عمل نہیں ہوتا اور اس سے بچتے نہیں ہیں، تمیز نہیں کرتے کہ یہ جو آ رہا ہے ہمارا پیسہ وہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تقریباً آج لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ ہو جیسا بھی ہو، حلال ہو یا حرام ہو، جھوٹ بول کر ہو، کسی کا حق مار کے ہو، کسی کی خیانت کر کے ہو، یا جو بھی طریقہ کار ہو، بس پیسہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، جس کی تفسیر آپ کو بتائی گئی۔ حرام کمائی کی کچھ قسمیں ہیں جو آج کہہ لیجئے عام طور پر سماج اور سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر چھا گئی ہیں۔ کبھی بغیر اس کے کام نہیں چلے گا کا بہانہ کرتے ہوئے، تو کبھی یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ شیطانی حیلے ہمیشہ انسان کے سامنے رہتے ہیں۔ جو حرام کی تمیز، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرنا چاہتا، اس کو اللہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ جو دل میں تہیہ کر لے گا ہمیں حرام سے بچنا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے راستے ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے سبیل پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا اس نے گمان تک نہیں کیا تھا۔ اور حرام کام اگر بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اپنے بہانے کو تلاش کر کے پیش کرتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ آئیے، حرام کمائی کے بہت ساری قسمیں ہیں، جس میں سے سب سے اہم قسم اور آج کے اس دور میں جو قسم عام ہے وہ ایک سود کا ہے۔ سود کا لینا یا سود پہ پیسہ دینا، ہیلے بنا کر کے سود، اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے، جب جانتے ہیں یا روکا جائے تو اس پر شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ اب یہ چال تمہاری پھیکی پڑ رہی ہے، اب رنگ بدل لو، دوسرے چال سے چلو۔ ربا، یہ حرام کمائی اللہ رب العالمین نے سود کی بڑی مذمت کی ہے۔ سود کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مذمت کی ہے۔ سود ایسی کمائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ بڑی تہدیدیں اللہ نے، بڑی وعیدیں نازل کی ہیں سود پر، اور یہی پھلتا پھولتا جا رہا ہے سماج میں۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جو تمہارا سود رہ گیا ہے، باقی رہ گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ تہدید دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے تہدید کر رہا ہے۔ گویا ایمان کا، یہ حرام کمائی کا جو ذریعہ سود ہے، کہا اس کو تم چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی حدیث میں انشاءاللہ مختصر بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی صرف لینے والوں کو صرف نہیں لعنت کی ہے، اس کا دینے والا، سود کا لینے والا، اس کا لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، سب کے سب کہا کہ یہ سب برابر ہیں، اسی ایک صف میں سب کھڑے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کنتم مومنین، گویا اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو، سود چھوڑ دو۔ یہ حرام کمائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پہلی کہا کہ ایمان کے ساتھ اللہ نے سود چھوڑنے کو، یا تو ایمان ہوگا
سچ مچ ایمان، سچے مومن کی پہچان ہے کہ وہ سود کے کسی بھی کاروبار میں لپت نہ ہو اور کسی بھی طرح کی شراکت اس میں نہ ہو، نہ تو لینے کے حساب سے ہو نہ دینے کے حساب سے ہو، نہ اس کا مدد اور اس کا تعاون کرنے کی حیثیت سے ہو، نہ اس کے لکھنے والے نہ اس کے گواہی کی حیثیت سے ہو۔ اللہ نے دوسری تہدید بیان فرمائی، اس کے بعد کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، نہیں چھوڑتے، بہت پیارا لگ رہا ہے پیسہ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی بڑی وعید کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مشابہ ہے سود کا لین دین کرنا۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں البتہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، یعنی سود کا حصہ چھوڑ دو، سود جس پہ اتفاق کیے تھے حرمت آنے کے بعد ختم، جان گئے معاملہ کی سود حرام ہے تو چھوڑ دیا، صرف اپنا جو اصل مال ہے، اصل پیسہ ہے، رأس المال جو تم نے دیا ہے صرف وہ لو، سود کی جو بات تھی اس کو ختم کر دو، نہ لو اگر سچ مچ ایمان والے ہو۔ اگر نہیں مانتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تمہارا اگر توبہ کر لیتے ہو تو پہلے جو تم نے کیا سو کیا، علم آنے سے پہلے یا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو بھی حکم ہوا، یہ کہا کہ جو کیا سو کیا، اب یہ حرمت آ گئی اس کی، چھوڑ دو اس کو، مال کے پیچھے نہ جاؤ۔ تو کہا یہی حال، کہا لا تظلمون ولا تظلمون، اگر ایسا کرتے ہو تو نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے اور نہ تم ظلم کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ یہ نہیں کہ صرف لینے والا گنہگار ہے، دینے والا بھی گنہگار ہے، دینے والا بھی گنہگار ہے، لکھنے والا، لکھا پڑھنی کرنے والا وہ بھی گنہگار ہے، گواہی دینے والا جو لکھا پڑھی ہوتا ہے اس پہ جا کر کے بڑی آسانی کے ساتھ ساچھی بھی، جس کو گواہی کہتے بیٹھاتے ہیں نا، وہ بھی گنہگار ہے اور برابر ہے۔ لینے والا تو لے رہا اس کا فائدہ ہے، دینے والا اپنی مجبوری وہاں پہ پیش کرتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی مجبوری تھی، اور وہاں تقویٰ کی بات اس کے دل میں نہیں آتی، تہیہ نہیں کیا اس نے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو پیسہ یا مال یا اپنے زندگی کو گزارنے کا جو اصول اور ضابطہ اللہ نے بنایا ہے اس ضابطے کے تحت ہم چلیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں تہیہ کیا تھا، پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ جب سعودیہ جانا ہوگا تو قرض کی ضرورت پڑے گی، کہیں سے کوئی نہیں دے گا، کیا مانا، چلوں گا بینک سے لوننگ کر لوں گا اور کوئی بات نہیں بنے گی۔ اور وہاں کیوں کیا یہ؟ تو کہتے ہیں کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں تھا، کون دے گا 50,000، کون دے گا 1,00,000؟ اللہ نے رزق ہر بندے کی ہر جگہ لکھی ہے۔ اگر وہاں یہ عہد کیا ہوتا کہ ہم حرام کے قریب نہیں جائیں گے، ہم سود کے قریب نہیں جائیں گے، تو اللہ وہاں بھی اس کو رزق عطا کرتا، اللہ وہاں بھی دیتا، اللہ ہی رزاق ہے۔ یہ پہلا ربا حرام کمائی کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ ہے آج کے سماج اور آج کے سوسائٹی کے اعتبار سے۔ دوسری چیز، مال، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یتیم کا ناحق مال کھانے پر بڑی مذمت سنائی، بلکہ جہنم کی آگ وہ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، اس چیز سے تشبیہ دی ہے اللہ نے، کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ وہ جو کہا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے، باپ کی سرپرستی نہیں ہے، اس کے بیٹے کی دولت ہے، بیٹا چھوٹا ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، اور کس طرح سے گھما کے میں اسی کی
روٹی میں توڑوں اور اس کا دھن اور اس کی کمائی، اس کے باپ کی جمع کی ہوئی جائیداد میری ہو جائے؟ کہا وہ لوگ جائیداد جو لے کر کے یا اس کی کمائی جو کھاتے ہیں، یتیم بچوں کا مال کھاتے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں۔ کہا یأکلون فی بطونہم نارا، وہ صرف اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ آگ بھرتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ نے کہا، وکہا اور کہا آخرت میں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں وہ داخل کیے جائیں گے، آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ دنیا میں بھی آگ کھا رہے ہیں اور آگ میں داخل بھی کیے جائیں گے۔ اور بڑی مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم شریف کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 مہلک برباد کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو۔ برباد کر دینے والی چیز، دنیا میں وہ کسی کا مال لے کر کے انسان آباد نہیں ہوگا، برباد ہوتا ہے، وہ برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 مہلک برباد کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں جو برباد کر دیں گی، ہلاک کر دیں گی، کیا ہیں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے کہا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک اور ساجی ٹھہراؤ، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی تمہارا خالق ہے، اور تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی ٹھہرا دو کہ فلاں داتا ہیں، فلاں مشکل کشا ہیں۔ غور کریں گے، کہا سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشرک باللہ، یہ برباد کر دے گی، سارے عمل کو اکارت کر دے گی، دنیا کی زندگی کا اصل مقصد ختم کر دیتی ہے۔ یہ شرک ایسی بیماری ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والسحر، اور جادو، جادو کرنا یا کرانا، سیکھنا یا سکھانا، یہ سب حرام اور انسان کے سارے عمل کو، انسان کے ایمان کو برباد اور ختم کر دینے والی چیز ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کا ناحق بغیر کسی جرم کے، بغیر شریعت کے کسی اصول اور ضابطے کے کسی کا ناحق قتل کر دینا، کہا یہ تیسری بڑی بیماری ہے جو انسان کو برباد کر دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کہا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ بچے چھوٹے ہیں، والد کی وفات ہو گئی، اور اس کی سرپرستی کرنے والا بچوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہوا ان کے مال اور ان کے حقوق کو کھانے کی کوشش کرتا ہے اور کھا لیتا ہے، کہا اگر کھا لیا تو وہ برباد ہے، وہ برباد ہے۔ کہا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا بھی، سود کھانا بھی یہ برباد کر دیتی ہے۔ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان کارزار سے، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ اور 7ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کہا کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں کو کے اوپر تہمت لگانا، تہمت لگانا، گواہ نہیں ہے، دیکھا کبھی نہیں، لیکن فلاں ایسی ہے، فلاں ویسی ہے، بدچلن ہے، اور تمام طرح کی باتیں کسی کے تعلق سے بغیر تحقیق کے اگر کسی نے کہہ دیا تو یقین مانیے اس نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے کہا ان 7 چیزوں سے بچو، 7 چیزوں سے بچو۔ تیسری چیز آج ہمارے سماج میں جو بہت عام ہے وہ یہ ہے حرام کمائی کے ذرائع میں سے رشوت۔ کیا ہے؟ رشوت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. یہ نہ جانیں کہ صرف رشوت لینے والا ہی صرف پھنسے گا، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کس پر کی؟ الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا، دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، دونوں پر لعنت کی. رشوت دینے والا، رشوت دے کر کے کوئی کام، کوئی ایسا کام جو نظام میں نہیں ہے، جو قانون میں نہیں ہے، ہم نے رشوت دیا تاکہ ہمارا یہ کام ہو جائے، تو کہا وہاں بھی انسان دینے والا بھی، یہ نہیں کہ صرف وہاں لینے والا پھنس رہا ہے، دینے والا بھی پھنسے گا. کوئی ایسی چیز جو ہم نے رشوت دے کر کے غیر نظامی، غیر قانونی چیز کو ہم نے انجام دیا اور رشوت سے ہم نے اس کام کو کرا لیا، تو صرف ہم نے اس کا برباد نہیں کیا کہ اس نے رشوت لیا، ہم نے تو دیا نہیں، ہم نے بھی اپنا برباد کیا. اور یہ ہے حرام کمائی، رشوت کا لین دین کرنا، رشوت کا لین دین کرنا. بعض اہل علم نے کہا کہ اگر رشوت، چونکہ حالات ایسے ہیں تو اس کو مستثنا بعض اہل علم نے کیا ہے کہ اگر اپنا حق شرعی طور پر، قانونی طور پر ہمارا حق ہے، لیکن ہم اگر رشوت نہیں دیے تو ہمارا حق ضائع ہو جائے گا، ہمارا حق مارا جائے گا، یا اگر ہم نے رشوت دے کر کے یہاں معاملہ نہیں صلح کر لیا تو یہاں پر اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، کس کا؟ ہمارا بھی، قوم کا بھی، سماج کا بھی. تو ایسی استثنائی صورتوں میں علماء نے کہا کہ وہ رشوت دے کر کے اس چیز کو کرنے والا صرف مستثنا ہوگا اور اس وعید کے اندر اور اس لعنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، صرف دینے والا. اگر اس کے ساتھ یہ اپنا حق ہے، جانتا ہے میرا حق ہے اور ہے، لیکن اس کے باوجود اگر رشوت نہیں دیتا تو اس کا حق مار لیا جائے گا. اور اگر رشوت دے کر کے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جائز ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ خیانت. چوتھی چیز خیانت کرنا، الغل، خیانت کر کے پیسہ کمانا. کوئی سامان کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی اور بغیر اس کی اجازت کے ہم نے اس پیسے کو، ہم نے اس سامان کو اپنے مصرف میں لگا دیا. آیا تو ہم نے دیا اس کو، لیکن بغیر پوچھے، بغیر اس کی اجازت کے اگر ہم نے اس کا سامان تک استعمال کیا تو یہ بھی خیانت ہوگا، یہ بھی خیانت ہوگا. گرچہ آپ نے اس کا اصل لوٹا دیا، لیکن آپ نے جو اس سے کمایا بغیر اس کی اجازت کے، وہ حرام کا ہے، وہ حرام کا ہے. خیانت کی بڑی وعیدیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خیانت کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے. اس آیت کو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی. جنگ احد میں، چونکہ جنگ احد میں صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ جنگ احد میں ہم لوگوں کی فتح ہو گئی، مال غنیمت کو ہم جا کر کے اکٹھا کریں، اور چلے گئے محاذ چھوڑ کر کے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اگر ہم مال غنیمت نہیں اکٹھا کریں گے، نہیں لیں گے تو ہمارا حق چلا جائے گا؟ تو اگر تمہیں اطمینان نہیں تھا، کیا تمہیں نبی پر اطمینان نہیں ہے؟ اسی بات کی تائید کے لیے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ جو تمہارا مال غنیمت بنتا، تمہارا حق جو بنتا، وہ تمہیں ضرور ملتا. ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی سے تمہارے حقوق مارے جائیں، نبی خیانت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے. لیکن دیکھو وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن جو خیانت کرے گا وہ اپنے خیانت کیے ہوئے کو لے کر کے قیامت کے دن حاضر ہوگا اللہ کے سامنے.
وہ اسی اپنے خیانت کی ہوئے سامان کو، اپنی چیز کو، اپنے مال کو جو اس نے خیانت کیا ہے، چرایا ہے یا بغیر اجازت کے لے رکھا ہے، کہا وہ قیامت کے دن لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اور پھر کہا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. پھر کہا اس کے بعد کہا کہ ہر شخص کو پورا پورا بدلہ اس کا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے. وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایک ذرہ آپ کا حق ہے تو اللہ کے ہاں وہ کسی نے مارا ہے تو وہ لے کر کے آئے گا اور ضرور اس کا حق اسے ملے گا. عدی بن عمیرہ الکندی صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، غور سے سنا اس حدیث کو. ہم نے سنا، کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من استعملناہ منکم علی عمل فکتمنا مخیطن، ایک سوئی بھی، فما فوقہ کان غلولا یأتی بہ یوم القیامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے صحابی عدی بن عمیرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ نے کہا کہ تم میں سے جس کو بھی ہم نے کسی کام کا عامل مقرر کر دیا گیا ہے، تم میں سے جس بھی کو بھی، صحابہ کرام کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی ہم نے عامل مقرر کیا ہے، کہا کہ اگر وہ اس نے یعنی محصول جو زکوٰۃ کے حصول کے لیے زکوٰۃ کو اور مال غنیمت کو اکٹھا کر کے اس کی ریکھ دیکھ کے لیے، یا اس پہ ہم نے جس کو بھی کام پہ لگایا ہے، اگر اس میں سے ایک سوئی بھی یا اس سے زیادہ کی چیز اس نے چھپا لیا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا غلولاً، تو وہ چور ہے، وہ خائن ہے. اور یاتی بہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس کو لے کر کے آئے گا اور حاضر ہوگا. ایک سوئی بھی بغیر اجازت کے اگر لے لی تو وہ قیامت کے دن جو عامل جس کو ہم نے مقرر کیا ہے، تم میں سے اے صحابہ کرام کی جماعت سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے. اتنے میں ایک کالے انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اقبل عنی عملک، اے اللہ کے رسول یہ اپنا کام آپ واپس لے لیجئے، میں نہیں کر پاؤں گا. اقبل عنی عملک، اے اللہ کے رسول یہ کام مجھ سے واپس لے لیجئے، یہ کام اب میں نہیں کر پاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما لک، کیا بات ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہم نے سنا اللہ کے رسول آپ کو ایسا ایسا کہتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں تو یہی کہہ رہا ہوں، یعنی اب بھی یہی میں کہہ رہا ہوں، کہ دیکھو تم میں سے جس کو بھی ہم نے عامل مقرر کیا ہے، عامل مقرر کر دیا گیا ہے محاصل پر، اور وہ اس میں سے کیونکہ کوئی بھی چیز اس نے چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، سب کا سب لے کر کے آئے. یہ نہیں کہ بس تھوڑا سا پائے تو کیا لے کے آؤں، نہیں، پورا لے کر کے آؤ اور حاضر کرو اس کو یہاں. فما اوتی منہ اخذ، اب جس کو اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ لے لے. وما نہی عنہ انتہا، اور جس چیز سے اس سے روک دیا جائے، منع کر دیا جائے، وہ اس سے رکا رہے، اس کو نہ لے. اپنے لیے ہم نے اتنا محنت کیا، بہت زیادہ آج محنت کر دیے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے، نہیں دیں گے کوئی بات نہیں، ہمارا حق بنتا ہے ہم لے لیتے ہیں. 10 روپیہ ہے، 9 ہی روپیہ لے جا کے پیش کروں گا، اس لیے کہ آج زیادہ محنت کر دیا ہوں، میں دور سے لے کر کے آیا ہوں، اکٹھا کیا ہوں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی بھی میں یہی بات کہہ رہا ہوں. صحابی کے اندر خوف، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنی بڑی ایک سوئی بھی ایسی بات ہے؟ تو کہا آپ اپنا کام واپس لے لیجئے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کر صحابی کے دل میں ڈر پیدا ہوا. آج ہم ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنتے ہیں اور
ہم کام کرتے ہیں، شاید ہم سے کتنی خیانتیں ہوتی ہوں گی، ذرا غور کریں گے میرے بھائیوں، خیانتیں ہوتی ہوں گی، ہم اس کی اجازت کے بغیر شرعی طریقے کے ہم اپنے کام کو انجام دے جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ذرا غور کریں گے، کہیں ضروری ہے کہ ہم اس پہ بھی ایک نظر دوڑائیں کہ کہیں یہ حرام تو نہیں ہو رہا ہے، حرام تو نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، ایک اور صورت ہے کہ جس نے کسی مسلمان کا حق مار لیا، جس نے کسی مسلمان کا حق مار لیا، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، پیسے کے اعتبار سے ہو، زمین کے اعتبار سے ہو، گھر کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اگر حق کسی کا مارا کسی نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے یمینی، قسم کھا کر کے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قاضی صاحب پوچھیں گے اس کا اتنا حق ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کہاں سے دیں گے ہم؟ ہوتا ہے یہ بھی، یہاں تو کوئی دیکھنے آیا نہیں ہے ہمارے پراپرٹی ہماری کتنی ہے، اب کیسے وہاں سے منگاؤں؟ قسم کھانے کے لیے اگر حلف لے لیا جاتا ہے تو حلف لینے کے لیے تیار، اللہ کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بندہ، اور قسم کھا لیتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا حق، لیکن حقیقت میں اس کا حق ہے تو چاہے آج نہیں تو کل جب بھی آپ کو توفیق ہے دنیا میں دے لو، آخرت میں اس کا حق آپ ضائع نہیں کر پائیں گے، آخرت میں اس کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینی، قسم کھا کر کے جس نے کسی مسلمان کا حق مار لیا، کہا فقد اوجب اللہ لہ النار، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو واجب کر دیتا ہے، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت کو اس کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے، جہنم کو اللہ نے واجب اور جنت کو اللہ نے اس پر حرام کر دیا۔ ایک صحابی یہاں بھی اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال لہ رجل، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے رسول کیا اگر بہت چھوٹی سی چیز ہو، چھوٹی سی چیز ہو یعنی، تو کیا اس پر بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا وَإِنْ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگر پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی، کیا قدر ہے اس کی؟ ایک ٹہنی کی، نیم کا ہم لوگ اپنے یہاں استعمال اگر کرتے ہیں، نیم کی درخت جس سے ہم مسواک کرتے ہیں، کہا کہ اس کی ایک ٹہنی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوئی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، سوئی سے کچھ کام آ جائے گا، اس کو ایک بار مسواک کیا کوئی کام کیا پھینک دیا، ٹہنی، کہا اگر پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی کے برابر یا ایک ٹہنی بھی اگر اس کا حق تھا اور اس نے لے لیا ٹہنی بھی، تو کہا تب بھی اس کے لیے یہی معاملہ اور یہی حکم ہے کہ وہ اس کے اوپر جنت حرام اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، ہمیں حلال کمانے کی توفیق دے۔ اسی طرح سے ایک اور قسم، ناپ اور تول میں کمی کر کے حرام طریقے سے کمانا، حرام طریقے سے ناپ اور تول میں کمی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو اسی کے سبب برباد بھی کر دیا، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے ایک سورہ، سورۃ المطففین کے نام سے پوری سورہ، اللہ نے شروع ہی میں کہا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی، خرابی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگ لوگوں سے لیتے ہیں، ناپ کر لیتے ہیں تو یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ دیتے ہیں وزن کر کے یا ناپ کر کے یا تول کر کے وزن کر کے دیتے ہیں تو کہا یخسرون، تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اصل میں کیا تھا؟ دو پیمانے تھے ان کے یہاں، دو پیمانے تھے، ایک دینے والا اور ایک لینے والا لوگوں سے۔ جب دیتے تھے
تو وہ پیمانہ چھوٹا تھا یا اس کو آج بھی ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ یا جو بزنس اور بیوپار میں ہیں بسا اوقات لوگوں سے متاثر ہو کر شاید اس حکم کو نہیں جانتے ہوئے وہ یا تو ڈاڑھی مارک دیتے ہیں، ڈاڑھی ترازو ہوتا ہے اس میں ڈاڑھی اگر ناپنے کا پیمانہ ہے تو اس کو نیچے سے پیندی اتنا دبا دیتے ہیں کہ اس میں کم ہی آئے، جب ناپ کے لیں گے تو چونکہ حساب اس کو دینا ہے تو کم ہی اس کا حساب بنے. یہ بھی سراسر حرام ہے. بلکہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین بربادی کا نعرہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ویل، بربادی ہے للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، خرابی ہے. اور اس کی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا ان لوگوں کی کہ جب وہ دیتے تھے تو اپنے اس چھوٹے پیمانے سے دیتے تھے، جو چھوٹا ناپ کا آلہ تھا اس سے ناپ کر کے دیتے تھے، وزن کر کے اس سے دیتے تھے. جب لیتے تھے واپس تو دوسرا رکھے رہتے تھے، کہتے تھے یس میرے پیمانے سے ناپ کر کے دو، اب بھرپور آئے، زیادہ آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہو کہ جو لوگ ناپ کر جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب اپنے دیتے ہیں یا وہ ناپ کر کے یا تول کر کے اپنے تولتے ہیں تو کہا یخسرون، کم کر دیتے ہیں، اس کا حق مارتے ہیں، یہ حرام کا کماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. 3 عذاب ایسے قوم کے لیے، 3 عذاب دنیا میں. پہلا کہا کہ اس پہ قحط سالی لا دیتا اللہ تعالیٰ، اس قوم پر سوکھا پڑ جاتا ہے، آسمان کی بارش کو اللہ روک لیتا ہے، اور جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو آسمان سے بارش کوئی نہیں ہے کرنے والا. قحط سالی کہا. دوسرا سخت محنت، آزمائش اللہ کی طرف سے اس قوم پہ آ جاتی ہے، اور ظالم حکمرانوں کو اللہ رب العالمین ان پہ مسلط کر دیتا ہے اور ہمیشہ وہ اس میں برباد رہتے ہیں، ہمیشہ دبے رہتے ہیں، خوش نہیں ہو سکتے وہ. یہ 3 عذاب دنیا کے اندر اللہ نے کہا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈاڑھی مارتے ہیں، غلط حساب جوڑتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہا کہ یہ حرام کا کماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عذاب ہے ان کے لیے دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد حرام کمائی کی بنیاد پر جو عذاب ہوگا، اس کا جو اثر ہوگا اس کے سماج پر، اس کے اپنے شخص پر، وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حلال کمانے کی توفیق دے. ہمیں ہر کام جو بھی ہم کریں اس میں ہمیں حرام اور حلال کے بیچ تمیز کر کے ہمیں حلال کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے مال میں برکت دے. ہمارے اسی اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو اس کی پرورش بھی ہو تو وہ بھی حلال طریقے سے ہو، ہم جو کھائیں حلال ہو، اور جو پہنیں حلال ہو، جو پئیں وہ حلال ہو، اور ہمارے سماج کی اچھی تشکیل اور اسلامی سوسائٹی اور اسلامی حکم کے تحت اسلامی سماج بن کر کے ہم رہیں. اللہ سے دعا کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ دنیا میں اللہ تو ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حرام سے بچائے رکھ. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیک راستے پر گامزن کر دے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر خاتمہ ہو تو ایمان پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.